کی نگاہ کیا ہے؟ اگر میں کائنات کو اسی اینگل سے دیکھ رہا ہوں جس طرح کافر دیکھتا ہے، پھر میرے لا الہ الا اللہ کہنے میں اور اس کے نہ کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر میں دنیا اسی نگاہ سے دیکھ کر جی رہا ہوں، ایک انگریز خاتون تھی، ہمارے مولانا عرض کرتے ہیں کہ ان کے پاس گئے اور کافی دنیاوی مسائل کے شکار ہوئیں اور ان کو سمجھانے لگے کہ دیکھو ہم ہیں مسلمان، مسلمان کا مطلب ہے عبد، ہم عبید خدا ہیں، عبد خدا ہیں۔ عبد کا مطلب سرونٹ، عبد کا مطلب غلام۔ ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں۔ ایک سوچ جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ میں ڈالی گئی ہے، جب آپ ان کو بولو گے نا کہ مثلا میں اللہ کا غلام ہوں، اس چیز کو پسند نہیں کرتے، کہتے یہ مت کہو، میں کسی کی غلام نہیں بننا چاہتی، مجھے کسی کی غلامی پسند نہیں۔ وہاں بچوں کو ماں باپ تھوڑا سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام تھوڑی ہیں، بیوی کو شوہر تھوڑا سمجھاتا ہے، کہتے ہیں میں آپ کی غلام تھوڑی ہوں۔ یہ مینٹلٹی ہے اس معاشرے میں کہ دین تجھے غلام بناتا ہے، دیندار نہ بننا، کیونکہ دین تجھے غلام بنا دے گا، تمہارا فریڈم ختم ہو جائے گا، تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی۔ تو اسے کہا دیکھو ہم تو ہیں عبد خدا، کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے۔ کہا نہیں میں کسی کی غلام نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کیا کرتی ہو، کس کے کہنے پہ چلتی ہو؟ اس نے کہا جو مجھے صحیح لگتا ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ کرتی ہوں۔ کہ اس کا مطلب پھر آپ اپنے آپ کی غلام ہو؟ کہ غلامی سے تو انسان نکل نہیں سکتا نا، یا خدا کے غلام بنو گے یا اپنے آپ کے غلام بنو گے، یا رسول خدا کی مانو گے یا مولا علی کی مانو گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر رسول خدا کو نہیں مان رہے تو خود کو رسول مانو گے، خود کو امام مانو گے، یا کسی کو امام ماننا پڑے گا یا خود کو امام بنانا پڑے گا۔ کسی کی کسی نے تو سننی ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا انسان کسی کے نہ سنے۔ آج جس نے مولا علی کو امام نہیں مانا، کسی نے یوٹیوب کو امام مانا، کسی نے نیٹ فلکس کو امام مان لیا، کسی نے فیس بک کو امام مان لیا۔ تم کسی نہ کسی کو تو فالو کر رہے ہو نا، یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کسی کو فالو نہ کرے۔ تو بس فرق یہ ہے کہ تم جہالت کو فالو کر رہی ہو، ہم علم کو فالو کر رہے ہیں۔ انسان اپنی عقل سے سوچے میں کسے فالو کر رہا ہوں۔ اسی لیے رسول خدا جب میدان جہاد سے آ رہے تھے، ایک ایسی سخت جنگ جس میں لاشیں گری ہوئیں، لوگ زخمی، بدن سے خون بہہ رہا ہے، اور رسول خدا کے پاس تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے لاشوں کو اٹھانے اور دفن کرنے کے بعد آئے تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابیوں، ابھی تم جہاد اصغر کر کے آئے ہو۔ اب تصور کریں جس بندے کے بدن سے خون بہہ رہا ہو، جس نے جواں بیٹے کی لاش اٹھائی ہو، عزیز ترین دوستوں کو دفن کر کے آیا ہو، اس سے یہ بولا جائے تم چھوٹا سا جہاد کر کے آ رہے ہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے بھی کوئی بڑا جہاد ہوتا ہے؟ فرمایا یہ جو تم جہاد کر کے آئے ہو یہ لمیٹڈ جہاد ہے، تم نے ابھی کیا، جنگ جیت گئے، اب تم فارغ ہو گئے، سکون سے جاتے گھروں میں سو جاؤ۔ یہ جہاد کتنے دن چلے گا؟ 10 دن چلے گا۔ ایک جنگ بہت لمبی ہو جائے کتنے سال؟ 8 سال 10 سال۔ ایران و عراق کی جنگ 8 سال ہوئی، بہت زیادہ جنگیں چلیں 10 سال 12 سال جنگ چلتی ہے، لیکن ان دی اینڈ کوئی وقت تو آتا ہے کہ تم اس جنگ سے فارغ ہو جاتے ہو، پھر خوشی خوشی گھروں میں چلے جاتے ہو۔ اگر وہ جنگ چلتی ہے تو 24 گھنٹہ نہیں چلتی، 8 گھنٹے لڑو گے، 9 گھنٹے لڑو گے، 10 گھنٹے لڑو گے، اس کے بعد تم ریسٹ کرو گے، زخم آتے ہیں پھر گھاؤ بھر جاتے ہیں۔ فرمایا ایک ایسا جہاد ہے جو اس سے بھی بڑا جہاد ہے۔ کہ یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح ہے کیسا جہاد ہے؟ فرمایا یہ جہاد تیر و تلوار کا جہاد نہیں ہے، نیزوں کا جہاد نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا یہ ایسا جہاد ہے جو 24 گھنٹہ چلتا رہتا ہے، جاگو یا سو یہ جہاد چلتا رہتا ہے۔ اور امام خمینی اس کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں 2 فوجیں ہیں، ایک فوج رحمان کی فوج ہے جس میں اللہ کے فرشتے ہیں، جس میں انبیاء ہیں، جس میں اولیاء ہیں، جس میں کربلا والے ہیں، جس میں ولی خدا ہیں۔ ایک فوج شیطان کی فوج ہے جس میں اجنہ ہیں، جس میں شیاطین ہیں۔ اب یہ 24 گھنٹہ اس کے سینٹر میں کون ہے؟ سینٹر میں تمہارا وجود ہے۔ اب اس وجود کو یا شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے یا رحمانی قوتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اب اگر تم مجلس میں آئے ہو، کیوں مجلس میں آئے ہو؟ کس چیز نے تجھے مجلس میں کھچاؤ پیدا کیا؟ تمہارے قدم گھر سے چلے مجلس امام حسین کی طرف آئے، ان قدموں کو کس نے چلایا؟ کوئی علم تھا تمہارے وجود میں۔ جب تک علم نہ ہو انسان میں حرکت نہیں ہوتی۔ مولا علی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں بغیر علم کے انسان میں حرکت نہیں آتی۔ اگر لالچ ملی فلاں جگہ پہ جاؤ گے، اتنی انویسٹ کرو گے، اتنا پیسہ ملے گا، اس لالچ میں تمہارے قدم چلیں گے۔ فلاں جگہ پہ کسی جاب کا انٹرویو ہو رہا ہے، جیسے علم آئے
گا تم جاب کی طرف جاؤ گے. اسی طرح اعلان ہوا فلاں جگہ پہ مجلس ہو رہی ہے, جیسے علم آیا تم کہاں پہ آ گئے؟ مجلس امام حسین میں آ گئے. تو بس یہ تمہارے سننے کے لیے کافی ہے کہ جو آوازیں تمہارے کانوں میں آ رہی ہیں یہ غور و فکر سے سنو کہ جو آواز سنائی دے رہی ہے کیا وہ آواز رحمان کی ہے یا شیطان کی ہے؟ اگر یہ سمجھ تمہارے وجود میں آ گئی کہ مجھے بلانے والا یزید ہے یا بلانے والا حسین ہے, اگر ان آواز کی شناسائی تمہارے وجود میں آ گئی کہ اس آواز کے جانے پہ میرے وقت کا امام خوش ہوگا یا شیطان خوش ہوگا, تو انسان یہ قلب بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس میں مختلف محبتیں آ جاتی ہیں. اگر محبت شیطانی ہو جائے تو انسان کے اعمال شیطانی ہو جاتے ہیں, اگر محبت الہی ہو جائے تو انسان کے اعمال بھی الہی ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین